جناب صدر صاحب کتاب و شام فرخ سہیل گوئندی صاحب، محترم خواتین و حضرات، کتاب کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا، وہ سب کچھ جو کتاب میں موجود ہے اور وہ سب کچھ بھی جو کتاب میں موجود نہیں، لیکن اس کتاب کی خوبی ہی جانیے گا کہ اتنے فاضل مقررین کی اتنی فاضلانہ گفتگو کے بعد بہت سے گوشے جو ہیں وہ انچھوئے رہ گئے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو جو ہو چکی ہے اس کا اعادہ کیے بغیر میں ان گوشوں کی جانب جو ہے طالب علمانہ نشاندہی کروں جو اس کتاب کے مطالعے سے مجھ پر مرتسم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ سفر ناموں کی جو روایت ہے ہمارے ہاں، میں وہ اس قدیم تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا جس کا بڑے بسیط طریق سے عابد صاحب نے ذکر کیا۔ اردو میں سفر نامے کی روایت تقریباً کم و بیش 150 برس کی ہے۔ یوسف کمبل پوش اور منشی محبوب عالم سے ہوتے ہوئے سفر نامہ جو ہے اس نے یکدم 70 کی دہائی اور اس کے بعد جو ہے وہ مقبولیت کے بھی اور تعداد و مقدار کے بھی نئے افق چھوئے۔ اچھا، ہمارے ہاں خدا جانے جو ہے وہ سفر نامے کو جو ہے آسان تلفظ کا ذریعہ جو ہے وہ کیوں سمجھ لیا گیا، اور سفر نامے کی جو عمومی چلن ہے ہمارے ہاں استثنائی مثالوں سے قطع نظر، خاص طور پر جو سفر نامے کا عہد ثانی ہے 70 کے بعد جو ہوا، اس میں واقعیت کو اور منظرنامے کو بہت ساری جو ہے وہ لذت آفرینیوں کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کو فکشنلائز کرتے ہوئے، یوں ادب میں فکشن جو ہے وہ بہت ایک خوشائند بات ہے، لیکن فکشن اگر جو ہے وہ سستی تفریح اور آسان تفریح کا آلہ بن جائے تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ گرفت کی جانی چاہیے۔ اب سفر نامے کا معاملہ یہ رہا ہے کہ 150 برس کے سفر میں سفر نامے کو بیشتر ہمارے ہاں ادب کے طالب علموں نے اور نقادوں نے اس کو 12 پتھر باہر رکھا ہے اور اس کو تخلیقی ادب کا حصہ نہیں مانا ہے۔ اب سینگ کٹا کے کسی نہ کسی طور سفر نامہ جو ہے وہ پچھلے دروازے سے ادب کی جو ہے مین سٹریم کا حصہ تو بن چکا ہے، میں اردو سفر نامے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود سفر نامہ اپنے آپ کو عمومی طور پر اس تہمت سے آزاد نہیں کر پایا کہ واقعیت میں، حقائق میں، چشم استجاب میں اور خود لکھنے والے کی اپنی جو کیفیات ہیں ان میں ایک تخلیقی توازن جو ہے اس کا تردد کس طرح کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بیشتر سفر ناموں میں تو یہی معاملہ ہے کہ ہر دوسرے سفر پر جو ہے ایک حسینہ جو ہے وہ چشم برا ہوتی ہے ہمارے سیاح کی، اور وہ جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ سفر جو ہے کہیں اور رہ جاتا ہے اور کوئی اور طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ، اور اسی بنا پر سفر نامہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مذہبی لٹریچر کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی صنف اسی لیے بن گیا کہ اس میں 12 مسالے اور اس میں چورن جو ہے وہ مطلب اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سفر نامے کی جو سنجیدگی اور متانت ہے اور سفر نامے کے ساتھ جو وابستہ سنجیدہ کاری کی توقعات ہیں وہ کدھر جائیں؟ تو فرخ سہیل گوئندی کے اس سفر نامے کے بارے میں جو پہلی رائے مرتب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر نامہ جو ہے اس تقدس کو جو سفر کے، مشاہدے کے اور تجزیے کے اور سوچنے والی آنکھ اور سوچنے والے دل کے ایک آمیزے کے ساتھ مرتب ہوتا ہے، یہ سفر نامہ ان استثنائی مثالوں میں ہے جہاں سیاح جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کسی اجنبی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سرزمین کی تاریخ سے، اس کی اینتھروپولوجی سے، اس کی سوشو کلچرل روایت سے اور اس کے اسلوب زندگی کے ایک ایسا گہرا علاقہ استوار کرتا ہے کہ جو خبروں کی سطح پر یا جو واقعات کی سطح سے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک استثنائی مثال ہے، اور اس سفر نامے کی اس بنا پر بھی تبریک کی جانی چاہیے کہ یہ سفر نامہ اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں ہے جس سے ہمارے بہت ساری سفر ناموں کا دامن داغدار ہوا ہے، یعنی ان کے ہاں جو ہے وہ سفر جو ہے، پھر اس سفر نامے کا جو زمان و مکان ہے وہ بہت اہم ہے۔
جس وطن سے یہ جاتے ہیں سفر اختیار کرتے ہوئے، وہاں پر بدترین آمریت جو ہے اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ نئی کروٹیں بدل رہی ہے۔ ایران میں انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ اس انقلاب کا بعد میں کیا مال ہوا، لیکن بہرحال ایک سامراجیت کا اور ایک شہنشاہیت کا ایک بہت بڑا برج تو الٹا اس کے نتیجے میں، اور اس میں ایرانی آبادی کے تمام طبقات نے جو ہے وہ برابر کا حصہ لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو ہے وہ ملا قریشی جو ہے وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئی، اور مجاہدین خلق اور توطا جن کی قربانیاں کہیں زیادہ تھی اور جن کی جد و جہد کہیں زیادہ تھی، وہ انہیں جو ہے وہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت بہت پیچھے دھکیل کے ان کا کلکم بھی کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ایک دوسری بات ہے۔ اب اس کا زمان و مکان ایک تو یہ ہے کہ ارد گرد دنیا بدل رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت طاری ہے، ترکی میں بھی ایک طرح کی نیم جمہوریت نیم آمریت کی فضا ہے، ایران میں جو ہے وہ شہنشاہیت جو ہے اس کے پنجے لرز رہے ہیں، اور عرف عام میں ہمارے ہاں جو سرخ پردہ کہا جاتا ہے اور راہنی پردہ کہا جاتا ہے، بلغاریہ میں وہ کیفیت ہے۔ یہ ایک عمومی تاثر ہے جو پاکستان سے جانے والے کسی آدمی کے ذہن میں وہ سفر اختیار کرنے سے پہلے مرتب ہوتا ہے۔ پھر خود ان کا جو ہے وہ مطلب اس سرزمین کا سفر اختیار کرنا جو شجر ممنوعہ تھی، اور جس کے لیے اس میں انہوں نے یہاں کی ایجنسیاں اور یہاں کے جو اسٹیٹس کو کی کارپردازان تھے ان کے بھی ذہنی افلاس کا جس طرح ذکر کیا ہے کہ چلیں سوویت یونین کے ساتھ تو کوئی آپ کی مخاطبت کی غلط یا صحیح وجہ سمجھ آتی ہے، بلغاریہ جیسا مطلب ایک ملک جس کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے سفارت خانے کے باہر بھی جو ہے وہ ایجنسیوں والے پہرا دے رہے ہیں، اور اگر یہ ان کے درمیان نوجوانی کے ساتھ ان کے اندر جو وہ لاہوریے والی چالاکی تھی وہ اگر نہ ہوتی تو بلکہ یہ ویزا حاصل کر ہی نہ پاتے۔ جس طرح انہوں نے جل دیا تو وہ جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ جوانی میں بھی ان کے اندر کوئی 90 سالہ سنیاسی موجود تھا جو ایجنسیوں کو بھی جل دے کے اپنا مطلب نکالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پھر جن زمینوں پہ جاتے ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں پر مقامات کو دیکھتے ہیں، وہاں پر مشاہدہ اپنا جو ہے اس کی چشم مشاہدہ جو ہے اس کو بھی کھلا رکھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اسفار انہوں نے صرف سیاح کے طور پر نہیں کیے، یعنی سیاح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آیا گزر گیا کسی طائر بے پرواہ کی طرح جو ہے وہ مطلب اس نے اپنا جو ہے مسافت طے کی اور چلا گیا۔ یہ جو ہے اپنی چشم حیرت سے اور چشم جستجو سے جہاں قدم دھرتے ہیں وہاں صورتحال کو پانی کے اوپر والی جو لہریں ہیں انہیں دیکھنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہ غواصی کرتے ہیں اس سرزمین کی، اس کے جغرافیے کی، اس کی تاریخ کی، اس کی سوشل کلچرل اینتھروپولوجی کی، اور وہاں کا جو نظام زندگی ہے اس کی۔ اس طرح یہ سفر نامہ جو ہے وہ محض واقعاتی شہادت کے درجے سے اوپر اٹھ کر ان کا سفر نامہ جو ہے وہ ایک ہم از تاریخ کا مرکب بن جاتا ہے، اور صرف ہم از تاریخ کا مرکب نہیں بنتا بلکہ اس میں ہمیں یہ بغیر بتایا، جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ بڑے چالاک بات آتی ہیں، قاری کو احساس ہوئے بغیر کہ یہ تجزیے کی اور وہ تیسری آنکھ کی جو ہے گولی جو ہے وہ قاری کے حلق سے اتار رہے ہیں، یہ بہت سیدھے سبھاؤ کے ساتھ ایک ایسی واردات ڈال دیتی ہیں اپنے اس سفر نامے میں جہاں ہمیں اس سرزمین اور اس سرزمین کے لوگوں اور وہاں کی جو واقعیت ہے اس کے عقب میں جو ہے بہت دور تک دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب صاحبوں، دو مخلوقات ایسی ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے لہروں کے مخالف تیرنے کی یا لہروں کے مخالف سفر کرنے کی۔ ایک تو اندھی ڈولفن ہے اور ایک جنونی سفر پیشہ آدمی، جنونی سفر پیشہ۔ سفر ہم سبھی کرتے ہیں حسب توفیق، لیکن سفر میں اگر آپ کی مجنونیت شامل ہو جائے اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایک طالب علمانہ اشتیاق پیدا ہو جائے تو پھر سفر نہیں رہتا بلکہ ایک تلاش کی روحانی واردات میں منقلب ہو جاتا ہے۔ تو فلک سہیل گوئندی کے یہ سارے اسفار جو ہیں یہ ایک، اب روحانی میں مذہبی معلوم نہیں کہہ رہا، روحانی وہ ہے جو آدمی کے باطن کو جو ہے تلاشتی ہے۔ تو فلک سہیل گوئندی کے یہ سفر نامے
ان 3-4 ممالک کے. یہ ایک طرح کی غواصی ہیں, ایک طرح کی تلاش کے سفر ہیں, اور اس تلاش کے ذریعے انہوں نے ہمیں جس طرح جو ہے وہ بہت ماہر غواص جو ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے لہروں کا اور اس نے جو ہے اندر کی دنیا کا کس طرح جو ہے سامنا کیا, لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ گہری غواصی کر کے تگ و تاز کر کے بازوؤں کی مچھلیوں کو آزما کے وہ ایک جوہرے تابدار ایک کانامن موتی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے, جس کی قدر و قیمت جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی. تو فرانس سہیل گوئندی نے اس سفر نامے کے لحاظ سے ہمیں وہ تابدار موتی عطا کیے ہیں کہ اگر فرانس سہیل گوئندی یہ سفر نہ کرتے اور یہ تلاش جو ہے اس کو اپنا ہتھیار نہ بناتے تو ہمیں بہت ساری ایسی چشم کشا جو ہے چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں قطعاً خبر نہ ہوتی. مثلا یہ کہ بلغاریہ کا یہاں بار بار ذکر آیا, بلغاریہ کے بارے میں جو ہے مطلب یہ بات جو ہے کیسی ہمارے یہ چشم کشا ہے کہ وہ جو ایک پراپیگنڈا ہوا سرد جنگ کے زمانے میں کہ جی وہاں تو جو ہے وہ بہت نہ بولنے کی یاد آتی ہے, نہ گھومنے پھرنے کی یاد آتی ہے, اور نہ زندگی بسر کرنے کی یاد آتی ہے. تو اس سفر نامے کے ذریعے ہم پہ کھلتا ہے کہ وہاں زندگی پوری اپنی حقیقات کے ساتھ جو ہے بروئے کار آتی ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ جو بارٹر کی اکانومی ہے اور مال کے بدلے مال کی اکانومی ہے, اس میں بھی اتنی کشاد جو ہے وہ وہاں ہے کہ کوکا کولا جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بلغاریہ میں مل گیا. اب کوکا کولا کے بارے میں جو ہے انہوں نے بھی لکھا اور کہا بھی جاتا ہے کہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جو نیو کلونیلزم کا ڈھانچہ استوار ہوا اس کا ایک بہت اہم جو ہے وہ مرکہ جو تھا وہ کوکو کولائزیشن اور چین کلچر اور وہ جو سارا جو ہے جو امریکن کلچر کے جو ہیجمنی کے اثرات تھے وہ تھی. لیکن وہی کوکا کولا جو جہاں یہاں آ کے اجارہ داریوں کا باعث بنتا ہے اور یہاں آ کے ہمارے جو مقامی مشروبات ہیں ان کی جو ہے وہ استحصال کا باعث بنتا ہے, بلغاریہ میں ان کے مقامی مشروب جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے اور اس کے باوجود کوکا کولا بھی انہیں مل گیا. تو یہ ایک ایسا توازن جس کا اس معاشرے میں گئے بغیر جو ہے ہم یہاں بیٹھ کے تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ محض میں نے ایک مثال دی ہے. ان کے ان سفر ناموں سے ہمارے اوپر بہت سے بھید کھلتے ہیں. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ سفر نامے محض جو ہے وہ معلومات فراہم نہیں کرتے, محض جو ہے مشاہدہ فراہم نہیں کرتے, محض جو ہے وہ صورتحال کا بیان نہیں کرتے, بلکہ ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے غلط یا صحیح بہت سے پردوں کو بھی ہٹانے کا جو ہے مطلب یہ موجب بنتے ہیں. پھر یہ ہے کہ انہوں نے انقلاب ایران کی چاپ کو جس طرح انہوں نے لکھا ہے پڑھتا ہے ان معاشروں میں گھس کے ان لوگوں کو برت کے اور انہوں نے اپنی جو چشم آرزو و تمنا ہے اس کو واہ کر کے. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز کہ زبان کی سلاطت کے علاوہ اور جو قاری کے لیے ان کا ریڈیبلٹی کا سامان ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ اس سفر نامے بہت حیرت انگیز ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ ہے کہ جب جسے کہتے ہیں جوانی کے دن اور مرادوں کی جاتی, لیکن ہر طرح کا سامان تفریح اور ہر طرح کا سامان نشاط دستیاب ہونے کے باوجود نہ تو یہ اپنی پارسائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس سے منہ موڑتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے سفر کی منزل کو کھوٹا نہیں ہونے دیتے. کوئی اور ہوتا تو انہیں بھول بھلائیوں میں جو ہے گم ہو کے رہ جاتا اور ہم جو ہے اس تبرک سے محروم رہ جاتے جو اس سفر نامے کے ذریعے ہمیں ملا. اچھا پھر ایک اور چیز وہ یہ کہ ہمارے ہاں بالکل ہمارے مسلمانوں کی ذہنی نفسیات میں کہیں کوئی پیچ ہے, اور وہ یہ کہ جب ہم قدیم مسلم تہذیب کا یا مسلم کولونائزیشن یا مسلم امپیریلزم جو ہے اس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک خاص طرح کے نوسٹیلجیا میں جو ہے گرفتار ہو جاتے ہیں. اقبال نے بھی مسجد قرطبہ کے بارے میں مطلب وہی نوسٹیلجیا اختیار کیا. اس سے قطع نظر کے فنی طور پر وہ بہت بڑی نظم ہے, لیکن نوسٹیلجیا تو ہے. اور نوسٹیلجیا بھی ایک ایسی سرزمین جہاں پر آپ سامراجی کے طور پر گئے تھے اور جو سن آف دا سائل تھے انہوں نے اس زمین کو کلیم کر لیا, لیکن ہم اس کا انلس میں اجنبی سے لے کے شیخ مقصود الہی اور باقی سارے لوگ جن جن مقبوضات جو ہیں ان کو ان کے جو ہے مقامی لوگوں نے آزاد کروایا کولونائزیشن سے, وہ مسلم کولونائزیشن ہو یا کوئی اور, تو ہم ایک خام خواہ کی نرگسیت اور نوسٹیلجیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فرانس سہیل گوئندی کے ہاں نوسٹیلجیا جو ایک بڑی اسباتی کیفیت میں آتا ہے. جب بلغاریہ میں یہ جاتے ہیں
تو قطعاً انہیں احساس نہیں ہوتا, اور قاری کو بھی اس مریضانہ احساس میں مبتلا نہیں کرتے کہ یہ تو کبھی ترکی کی سلطنت کا حصہ ہوتا تھا, اور یہ کبھی جو ہے مسلم امپائر کا حصہ ہوتا تھا, اور کبھی مسلمانوں نے یہاں حکومت کی تھی. یہ بلغاریہ کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح جو ہے وہ ایک تاریخ کے سچے اور سچے طالب علم کو جو ہے واقعات کی کروٹوں کو اور تاریخ کے کروٹوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہ کسی اس طرح کے جو ہے غیر طبعی, غیر فطری ہجان میں یا نرگسیت میں یا مریضانہ احساس میں مبتلا نہیں ہوتے. بلغاریوں کے ساتھ اور بلغاریہ کے لوگوں کے ساتھ, ان کے کلچر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ کبھی جو ہے, اب یہ جو ہمارے یہاں جال سازی ہے کہ اسپین پہ حکومت تو کی بربروں نے, لیکن ہم جو ہے مطلب اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. اب ہم نے حکومت 600 سال کی, انہوں نے کہیں احساس نہیں ہونے دیا کہ بلغاریہ یا دوسرے جو حصے ہیں وہ کبھی بڑی جو ہے مسلم امپیریلزم کا حصہ تھے. انہوں نے ایک سچے اور کھرے طالب علم کے طور پر تاریخ کا, اینتھروپولوجی کا, سوشیالوجی کا اور انسانی تمدن کی کروٹوں کا اسی طرح مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں ایک سچے طالب علم کو کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات کر کے میں ختم کروں گا, اور وہ یہ کہ ابھی تک بہت سی باتوں میں جو ایک بات رہ گئی وہ ہے ہمارے سفر نامے کی فنیت کے بارے میں. ہمارے ہاں وہ جانے کیوں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ سفر نامے میں جب تک 12 مسالے نہ ڈالے جائیں, ہلدی, مرچ, مسالہ, پیاز, دھنیا سب نہ ڈالا جائے, سفر نامہ جو ہے اس کے مقدس تقاضے پورے نہیں ہوتے. لیکن اس سفر نامے کے لحاظ سے ہم پر یہ کھلتا ہے کہ سفر نامے کو صرف اور صرف سچائی کے طور پر اور صدق بیانی کے طور پر بھی قابل قبول بنایا جا سکتا ہے, اور اس کی شیلف لائف بڑھائی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ سفر نامہ جو ہے وہ لائق اعتبار بھی ہے, لائق استحسان بھی ہے کہ فرخ سہیل نے جہاں اس سفر نامے کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ سیراب کی ہے, سفر نامہ لکھنے والوں کو بھی فنی اعتبار سے ایک نئی راہ سجھائی ہے کہ تلذذ کی اور عیش پرستی کی اور آسان جو ہے چیپنس کی راہ اختیار کیے بغیر بھی سفر نامہ جو ہے اس کو جو ہے قبول عام دلائی جا سکتی, اور سفر نامہ جو ہے وہ انسانی احساسات کو اور انسانی ذہن کو مہمیز کرنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے. بہت شکریہ.